الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة بعشرة ألف مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام کو، میرے عزیز دوستو، جامع مسجد علاقی کی انتظامیہ اور اس جلسے کے تمام منتظمین اور معاونین، بالخصوص آپ کی اس مسجد کے خطیب اور امام حضرت مولانا جنید احمد صاحب، قابل مبارکباد ہیں جو ہر سال ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں اپنی اس مسجد کے اندر خوبصورت محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج کی یہ محفل بھی سجی ہوئی ہے.
جس میں ہم اور آپ شرکت کر کے اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری حاضری کی اور آپ سب کی حاضری کی اور ان حضرات کی کوششوں اور کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مختلف انبیاء سابقین کے واقعات سنائے اور پچھلی امتوں کے بہت سے واقعات قرآن پاک نے ہمیں اور آپ کو سنائے۔ اس میں سے ایک واقعہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا اور دوسرے مقام پہ بھی بیان فرمایا، اور اس کا نام بھی سورہ مریم، حضرت مریم کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا۔ اور جب بھی قرآن کوئی واقعہ نقل کرتا ہے قرآن میں اور ہمیں اور آپ کو سناتا ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو ایک دو نہیں بہت سے سبق دینے مقصود ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ میں عرض کرتا ہوں اور پھر بتاؤں گا کہ اس سے کیا کیا فوائد قرآن اور سبق ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، آپ عبادت میں مصروف ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر عبادت کرتی تھی، اعتکاف کرتی تھی، وہاں اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرتی تھی، بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی۔ اور آ کر وہ فرشتہ حضرت مریم سے عرض کرتا ہے، قال انی رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اے مریم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا میں فرستادہ ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں، لڑکا عطا کروں۔ لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہیں ایک لڑکا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم تو پریشان ہو گئی اور اس سے کہتی ہیں، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ تم کہتے ہو مجھے لڑکا دینے آئے ہو، میں نے تو شادی بھی نہیں کی ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اور پھر میں کوئی آوارہ عورت بھی نہیں ہوں تو کوئی زنا کر لوں اور بچہ پیدا ہو جائے، تو پھر کیسے بچہ تم مجھے دو گے؟ بغیر شادی کے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ فرشتہ جواب دیتا ہے، قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ بات تو تم صحیح کر رہی ہو مریم، بغیر شادی کے بغیر مرد کے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ بات تمہاری صحیح ہے،
لیکن تمہارا رب کہتا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بغیر باپ کے دن عطا کرتا ہے۔ جب وہ رب حضرت آدم کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو یہاں ماں تو ہے نا، بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ فرمانا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فحملت بھی، حضرت مریم حاملہ ہو جاتی اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں پیدا ہونا، بڑھنا شروع ہو جاتے، پلنا شروع ہو جاتے ہیں، حاملہ ہو جاتی ہیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد پورا تفصیل کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جب وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے، بغیر باپ کے پیدا ہو۔ اب حضرت مریم بڑی پریشان کہ میں کس طرح جاؤں گی اور لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کہاں سے بچہ پیدا ہوا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کیا جواب دوں گے میں ان کو؟ اتنی فکر رقم پریشانی کے عالم کیا؟ حکومت جاؤ پرواہ نہ کرو، لوگوں کو بتاؤ جا کے۔ حضرت مریم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان والوں کے پاس جاتے، بچے کو لے کر جاتے۔ جب گئی لوگوں نے کہا یہ تمہارا بچہ؟ ہاں یہ میرا بچہ۔ کیسے ہو گیا؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، عورتوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، الزام لگانا شروع کر دیا۔ اللہ، اور کیا کہا قرآن اس کو نقل کرتا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ جتنے گھر والے تھے، خاندان والے تھے، انہوں نے کہا مریم کیا ہو گیا تجھے؟ تیرا باپ تو بڑا نیک تھا اور تیری ماں تو بڑی پاکیزہ خاتون تھی، نیک خاتون تھی، کبھی وہ کسی برائی کی طرف نہیں گئی، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ ایسے پاکیزہ خاندان کے تو نے یہ حرکت کی کہ بغیر شادی کے بچہ ہو گیا۔ اللہ، قرآن کہتا ہے جب لوگوں نے بہت اعتراض کرنے شروع کیے تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا، اور اشارہ کیا وہ ان کے جھولی کے اندر حضرت عیسیٰ تھے جو پیدا ہوئے تھے، چند گھنٹے ہوئے تھے، فرمائی اس سے پوچھو، زبان کچھ نہیں، فرمائی اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا اس سے کیا پوچھے، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ قرآن نقل کرتا ان کی بات کو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ عجیب بات کر رہی ہے مریم کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور تیری جھولی کے اندر ہے اور تو کہی اس سے بات کرو، اس سے پوچھ، یہ کیا بتائے گا؟ میں تو بتا، تم جواب دو، جواب تو تمہیں دینا ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ سوال و جواب ہو رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس جھولی کے اندر چند لمحے جن کو پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم اپنی ماں کی جھولی کے اندر بولنا شروع کر دیا۔ اور کیا بولا؟ قرآن اس کو نقل کرتا، قال انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے جھولی کے اندر، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے
اور مجھے یہ وصیت کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کا پیغام میں لے کر آئے ہوں، اللہ کی وصیت میں، اللہ کا حکم لے کر میں آیا ہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنا کر بھیجا۔ دیکھو اپنی والدہ کیا فرما بردار ہے، اور مجھے متکبر نہیں بنایا، بدنصیب نہیں بنایا، نیک بخت بنا کر بھیجا ہے، غنی بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر جب میں پیدا ہوا، اس وقت بھی سلام ہو مجھ پر، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اس وقت بھی مجھ پر سلام ہو، اور جب قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا اس وقت بھی مجھ پر سلام۔ یہ پوری بات اور یہ پوری گفتگو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں پیدا ہونے کے چند لمحوں کے بعد فرمائی، اور قرآن نے اس کو پورا نقل کیا اور ہمیں آپ کو سنا۔ اب عزیزان من، ہمیں آپ کو کیا سبق ملا؟ بہت سارے سبق ہیں اس واقعے کے۔ پہلا سبق، سب سے پہلا سبق تو یہ ملا اس واقعے سے کہ دیکھیے انسان کو اللہ کے قدرت کاملہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا سبق یہ ملا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں صاحب شادی کو ابھی 3 مہینے ہو گئے، بچہ نہیں، ابھی تو 3 مہینے ہوئے، 4 سال ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا؟ سال ہو گیا تو ارے صاحب 3-4 سال ہو گئے ابھی بھی بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، وہ رحمت والا رب اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے۔ اس واقعے میں اس نے بتایا کہ جو بغیر باپ کے اولاد عطا کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی کئی سال کے بعد اولاد عطا کرے۔ آج جو طریقے اس نے بتائے وہ طریقہ اختیار کرو، دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر میں، یہ تو پریشان ہو جاتے ہیں نا، شادی کے 3 سال بعد پریشان ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، 10 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے اولاد نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، تو بہترین وارث بنانے والا ہے، کوئی میرا بھی وارث عطا کر دے۔ 100 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ دعائیں وہ دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی وہ دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اس میں سبق ہے، مایوس مت ہو، وہ بغیر باپ کے لیے اللہ عطا کرتا ہے، یہاں تو باپ بھی ہے ماں بھی ہے، چند سالوں کی بات ہے، انشاءاللہ اولاد عطا فرما دے۔ پہلا سبق یہ ملا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہو، اس کی رحمت پر نظر رکھو، اس سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ وہ کرم فرمائے۔ دوسرا سبق جو ملا اس واقعے، دیکھیے حضرت مریم اللہ کی عبادت گزار بندی تھی، مسجد اقصی کے اندر بیٹھ کر دن اور رات اللہ کی یاد میں رہتی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی، ذکر کے اندر مصروف رہا کرتی۔ تو اللہ نے ان کی کس طرح لاج رکھی، دنیا میں رسوا نہیں ہونے دی۔ حالانکہ بڑا مشکل مرحلہ تھا یہ کہ بغیر باپ کے بچہ لے کے جا رہی ہیں، پوری قوم اور پورے برادری والے، پورے علاقے والے تانے دے رہے ہیں، تشریح ہے، تیر برسا رہے ہیں، کیا ہو گیا مریم؟ لیکن جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، یہ سبق ہے اس واقعے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت مریم کی حفاظت فرمائی، حضرت مریم کو محفوظ رکھا دشمنوں کے طعن و تشریح سے، اور کہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جھولی کے اندر ہیں، جو ماں کی گود کے اندر، وہ بولنا شروع کر دیں گے، لیکن نہیں، بتانا مقصود تھا جو ہماری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہم ان کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مال کی بھی، ان کی عزتوں کی بھی ہم حفاظت کرتے ہیں۔
بڑے بڑے اولیاء کرام پر جنہوں نے اعتراضات کیے، اللہ نے فرمایا من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، خبردار میرے اولیاء کو برا مت کہنا، میرے اولیاء کی طرف انگلی اٹھا کر بھی مت دیکھنا، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اس لیے کہ یہ میرے پیارے ہیں، یہ میری عبادت کر، یہ مجھے راضی رکھتے ہیں، میں ان کو راضی رکھوں گا، جو بھی کوئی ان کے خلاف آئے گا وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان، یہ اللہ کے ولیوں کا مقام، یہ اللہ کے پیاروں کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح الزام لگایا تھا، پورا واقعہ ہے۔ قارون نے الزام لگایا کہ موسیٰ تم نے تو زنا کیا ہے معاذ اللہ۔ ایک عورت کو خرید بھی لیا تھا، اس نے پیسے دیا خرید لیا تھا کہ آ جانا اور مسجد میں گواہی دینا کہ ہاں موسیٰ نے مجھ سے زنا کیا۔ اب دیکھیے اللہ کیسی عبادت ہے۔ قارون اس کو پڑھا کر لایا تھا، سکھا کر لایا تھا، لیکن جیسی وہ عورت آئی حضرت موسیٰ نے کہا بتاؤ اس رب کی قسم کھا کر بتاؤ جس نے دریا کے اندر میری راستہ بنا دیا تھا۔ کہاں گئی، درس گئی، اور اس نے کہا کہ یہ قارون مجھے بہکا کے لایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جھوٹا الزام لگاؤ، آپ بری ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس واقعے میں سبق ہے کہ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں، جو ہمارے مقبول ہوتے ہیں، ان پر کوئی حرف نہیں آتا، ان کی غیب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ عبادت کرو، نیکیاں کرتے رہو، پھر دشمن کی پرواہ نہ کرو۔ ہم لوگ میرے صاحب فلاں نے جادو کر دیا ہے، روزانہ میرے پاس کوئی نہ کوئی آتا اور یہ جھوٹے پیروں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، فلاں نے تم پر جادو، ارے بھائی تجھے کیا پتا فلاں نے جادو کیا، گھر میں لڑائیاں ڈلوا دیتے، فلاں تمہارا رشتہ دار ہے، فلاں ساس ہے اس نے کر دیا، فلاں نند ہے اس نے کر دیا، تو لڑائیاں پہلی ہوتی ہیں، ساس نندوں کی اور لڑائیاں بڑھا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب ترین پکڑے جائیں گے، یہ جو اس قسم کے جھوٹے جناب باتیں بتا کر اور غیب کی خبریں دے کر لوگوں کو لڑاتے ہیں، وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ فلاں نے جادو کر دیا۔ عبادت کرتے رہو، نماز پابندی سے پڑھتے رہو، وہ دعائیں جو میرے مصطفیٰ نے بتائی وہ پڑھتے رہو، کوئی بڑے سے بات جادوگر بھی آ جائے تو انشاءاللہ تمہارا کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یہ دوسرا سبق اس واقعے سے ملا۔ تیسرا سبق جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ واقعہ حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا سنا کر کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کا پورا واقعہ تفصیل سے اللہ بیان فرمایا کہ ان کی والدہ کس طرح حاملہ ہوئی، کس طرح فرشتہ آیا، میں نے پورا سنایا آپ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہے وہ پورے سیدھے قرآن نے بیان کیا، میں نے تو صرف آدھا واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر وہ کس طرح پریشان ہوئی، پھر کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، پھر کس طرح حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کلام کس طرح کیا ہے، یہ سارے پیدائش کے واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے۔ اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کے معنی ہے پیدائش کے واقعات بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعات بیان کر کے حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں منا کر بتا رہا ہے کہ دیکھو میں عیسیٰ کا منا رہا ہوں، تم بھی اپنے نبی کا میلاد منایا۔ جہاں جہاں بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی، جہاں جہاں بھی نبی کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرمانا دیکھو میں بھی ذکر کر رہا ہوں نا، عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں، پیدائش کے واقعات بیان کر رہا ہوں، اسی کا نام میلاد ہے۔ تو وہ تو نبی ہیں، اور یہ نبی وہ آیا ہے جو نبیوں کو بھی نبی بن جاتا ہے۔ اس کا میلاد تو اس سے زیادہ شان کے ساتھ منانا ہے، دھوم دھام کے ساتھ منانا ہے۔ ہم نے کہا مولا تو نے اس واقعے کے اندر حضرت عیسیٰ کا میلاد منا کر بتا دیا کہ منایا کرو، تو نے بھی قرآن میں اپنے محبوب کا میلاد منایا یا نہیں منایا؟ یہ تو عیسیٰ کا میلاد منایا نا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا، محبوب کی ولادت کا بھی کہیں ذکر کیا، فرمایا ہاں وہ تو میرا محبوب ہے، وہ تو نبی کو نبی بن کر آیا، اس کی تو اس شان سے میں نے ولادت کا ذکر کیا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد
ہمیں اس مکے کی قسم ہے جہاں ہمارے محبوب کی قدم لگے. اور مکے کی کیوں قسم کھائی کہ محبوب کے قدم لگے؟ اور محبوب کیسا محبوب ہے؟ ووالد وما ولد، کہ جو اس کا باپ ہے اس کی بھی ہم قسم کھا رہے ہیں، اور اس کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ووالد سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے حضرت ابراہیم مراد. ووالدن، اللہ فرماتا ہے والد کی بھی ہمیں قسم، وما ولد اسی اولاد کی بھی قسم. مولا اس والد سے کون سا والد مراد ہے؟ ہم گنہگار مراد ہے کہ نہیں؟ فرمایا اس سے میرا پیارا خلیل مراد ہے، ابراہیم مراد. والد سے مراد میرا پیارا خلیل مراد ہے. اور اس کی اولاد، مولا اس کی مراد، اس کی اولاد میں کون ہے؟ فرمایا اس کی اولاد کے اندر حضرت اسماعیل بھی ہے، اس کی اولاد میں محمد مصطفیٰ کی. تو ووالد وما ولد کیا کر اللہ نے حضرت ابراہیم کی قسم بھی ارشاد فرمائی، ان کی ولادت کا ذکر فرمایا، اور ان کی اولاد کے اندر محمد مصطفیٰ ان کی بھی قسم ارشاد فرما دیا. یہ کوئی معمولی ولادت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی میلاد نہیں ہے، یہ اتنا عظمت والا میلاد ہے کہ قرآن نے اس کی قسم ارشاد فرمایا. اور پھر صرف ایک مرتبہ ذکر نہیں کر دیا، اپنے محبوب کا میلاد ہے، اور پھر ایک مرتبہ ذکر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بار بار ذکر، بار بار لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک عظمت والا رسول آ گیا. مولا ہمیں تو پتا ہے حضور آ گئے ہیں، ہم تو ان کے غلام. یہ کیوں تو خبر سنا رہا؟ فرمایا میلاد بنا رہا ہوں، اس کے بعد نبی کے میلاد کا ذکر کر رہا ہوں، نبی کے ولادت کا ذکر کر رہا ہوں، نبی کی عالم میں تشریف آوری کا ذکر کر کے تمہارے لیے سنت بنا رہا ہوں، تاکہ میں قرآن میں نبی کے آنے کا ذکر کروں، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کروں، حضور کا میلاد مناؤں. تو تم جب میلاد مناؤ گے تو سمجھ لو میرے سنت پر عمل کرنا. اور پھر اس طرح میلاد منایا، ذکر بھی کیا. ہم لوگ ذکر تو کرتے نا، میلاد کی محفل سجی ہے، اللہ بہاریں آ جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ کی میلاد کا دن آتا ہے، ہر طرف چراغاں ہوتا ہے، کوچے و بازار سج جاتے ہیں، گلیاں اور کوچے سج جاتے ہیں. کہیں جھنڈیاں لگ رہی ہیں، کہیں کمکمے لگ رہے ہیں، کہیں جناب چراغاں ہو رہا ہے، کہیں جناب اسٹیج لگ رہا ہے، کہیں جناب شامیانے لگ رہے ہیں، کہیں جناب کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. پوری عالم کے اندر باہر آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا تم بھی میرے مصطفیٰ کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہو، ذکر بھی کر رہے ہو، اور اس طرح بھی خوشیاں منا رہے ہو. میں نے بھی اپنے محبوب کے آنے پر خوشیاں منائی تھی. جب میرا محبوب آیا ساری کائنات کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آ گیا. ربیع کے معنی بہار کے. حضور کی جب ولادت ہوئی تھی بہار کا موسم، پتجھڑ کا زمانہ ختم ہو گیا، سب درختوں کے اوپر جناب سبزہ ہی سبزہ آ گیا. پوری کائنات کے اندر بہار تھی، ہوائیں آ رہی، چرند پرند کھلکھلا رہے تھے. حضرت مفتی احمد جرقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت لکھی ہے جس میں حضور کا میلاد بیان کیا گیا ہے. اس میں وہ حضور کے اس مقام کو بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا حضور کے میلاد شریف کے مہینے کے اندر جب حضور تشریف لائے تھے. کہتے ہیں کہ خوشی میں سب کی کھلی ہے بانچیں. بانچیں کھل جاتی، اردو میں اردو کا لفظ ہے، صاحب بانچیں کھل رہی ہیں خوشی کے اندر. تو جب میرے مصطفیٰ آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ خوشی میں سب کی کھلی ہے بانچیں، رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں. حضور کی آمد پر دھومیں مچی نہیں تھی، دنیا میں نہیں آسمانوں میں بھی تہلکا مچا ہوا تھا کہ اللہ کا محبوب جلوہ کرو. خوشی میں سب کی کھلی ہے بانچیں، رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں. ارے چرند ادھر کھلکھلا رہے ہیں تو پرند ادھر چہچہا رہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جب میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوا تو مشرق کے پرندے اڑ کر مغرب کے پرندوں کے پاس آئے.
اور مرض کے پرندے اڑ کر بچی کے پرندوں کے پاس آئے اور مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو کہ اللہ کا معلوم جل گیا۔ حضرت مفتی عمر خان اس کو بیان فرماتے ہیں کہ چرندی در کھلکھلا رہے ہیں تو پرند در چہچہا رہے ہیں۔ ساری کائنات کے اندر خوشیاں منائی جا رہی، ایک عجیب سما تھا، سب کا ہی سمنا تھا ہر جگہ۔ ہم بھی قالین بچھاتے ہیں، سفید چادریں بچھاتے ہیں، حضور کی آمد پر میلاد شریف کی محفلوں کے اندر جو سجاوٹ کرتے ہیں، یہ سمجھیے اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ پر زیادہ سے زیادہ کھانے کو آ کر تقسیم کرو، جس کی جو اتنی اس کی استطاعت، اس استطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے حج قبول فرمائے۔ حضور کو کمی نہیں ہے، لیکن حضور کی نظر تم پر ہو جائے گی کہ ہاں یہ اس نے میلاد کا تحفہ مجھے بھیجا ہے، ایک نظر حضور کی ہوئی تو لفاظ ہو جائے۔ یہ مت دیکھنا کہ صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں، لوگ تو 100 دیگیں بنا رہے ہیں، کوئی 500 دیگ بنا رہا ہے، کوئی 100 دیگ بنا رہا ہے میلاد شریف کے موقع پر۔ ہم کیا چھوٹی سی چیز پیش کریں گے ان کی؟ نہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ کس محبت سے بھیجا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم گودی دہلوی بہت بڑے امام گزرے اپنے وقت کے، شاہ ولی اللہ کے والد گرامی، پورے ہند و پاک کے اندر اس وقت جو حدیث کا فیض پہنچا ہے وہ شاہ عبد الرحیم کے ذریعے پہنچا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے پہنچا۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ہند و پاک کے، ان کی سند آپ دیکھیں گے تو ان کی سند کے اوپر نام ہوگا شاہ ولی اللہ کا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ وہ کسی مسلک کا مولوی ہو، عالم ہو، وہ جب بھی عالم بنتا ہے حدیث کی سند لیتا ہے تو اس کی سند کے اوپر شاہ ولی اللہ کا نام ہوگا، شاہ عبد الرحیم کا نام۔ یہ شان ہے شاہ عبد الرحیم کو، معمولی مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ شاہ عبد الرحیم مولوی سے کہتے ہیں کہ جب بھی میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا بڑے دھوم دھام سے، بڑی ارادت سے، بڑی عقیدت سے میں کھانے پکاتا تھا، اور کھانے پکا کر اس کا ثواب حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ ایک سال ایسا نہیں ہوا میرے پاس پیسے ہی تھے، اللہ کے ولی ہے نا۔ آج کل کے مولویوں کی طرح تو نہیں ہے کہ پہلے طے کر کے آئے پیسے، بھائی اتنے 1000 روپے دو گے تو پھر آؤں گا، ورنہ جلسے میں نہیں آؤں گا میلاد۔ یہ اللہ کے ولی سے کوئی طے نہیں کرتے، کوئی پیسے ویسے۔ حضور کی میلاد کی محفل کا وقت آ گیا، میلاد کا مہینہ آ گیا، اب پریشان ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاتحہ کس چیز پہ لاؤں، حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ اللہ نے مدد کی، ایک صاحب آئے، ایک مریض، جنہوں نے 2 پیسے نذرانے کے لیے۔ وہ زمانے پیسے کبھی آج کل زمانہ تھوڑی تھا، 5000 نوٹ کی کوئی ایسی تو نہیں، اس دن 2 پیسے ہوتے تھے، اسی لیے ہم نے آپ نے فرمایا جاؤ جلدی یہ 2 پیسے کے چنے لے کر آئے، بازار سے چنے لے کر آئے۔ وہ خادم گیا بازار سے چنے لے کر آیا، آپ نے چنے سامنے رکھے اور فاتحہ دی حضور کے بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، جب عبد الرحیم کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو قورمے بھی پیش کی آپ کی خدمت میں، بتنجن بھی پیش کی آپ کی خدمت، بریانی بھی پیش کی آپ کی خدمت میں، شیر مال بھی بنا کے پیش کیے۔ اب عبد الرحیم کے پاس آج کچھ بھی نہیں تھا، یہ چنے پیش ہیں، قبول فرما لیے چنے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے جب میں رات کو سو گیا تو میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے، حضور تشریف فرما ہے، اور حضور کے سامنے الوان و اقسام کے ڈھیر کھانے کے لگے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا سے لوگوں نے حضور کی خدمت میں الوان و اقسام کے تحفے بھیجے تھے اور کھانے بھیجے تھے، لیکن حضور نے سارے کھانوں کے اوپر میرے چنے رکھے ہوئے تھے۔ عبد الرحیم کے چنے تو پتہ یہ چلا کہ حضور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی دیگیں بھیجتی ہیں، کتنی دیگیں بھیجتی ہیں، کتنے پیسے بھی بھیجتے ہیں، نہیں، وہ دیکھتے ہیں کس محبت سے بھیجتی ہے۔ اگر محبت سے چنے بھی حضور کے بارگاہ پیش کرو نا، وہ بھی حضور کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر جو بھی کوئی میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، میں نے پوری آپ کو یہ سنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد منا کر، نبیوں کا میلاد منا کر بتا دیا کہ تم بھی مصطفیٰ کا میلاد منایا کرو۔ جب ہم میلاد منائیں گے تو اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی محبوب کو راضی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم میلاد کی محفل سجائیں گے، چراغاں کریں گے، جلسے کریں گے،
जुलूस निकालेंगे, डंडियां लगाएंगे, मिलाद की खुशी मनाएंगे, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करेंगे, लेकिन सुबह को जाकर सो गए, पता चला नमाजी गायब है, फजर की नमाजी गायब। सारी रात झंडे लगाए, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी किया, और सुबह की नमाज छोड़कर फिर नाराज कर, अल्लाह के रसूल भी नाराज, अल्लाह के रसूल। जोर का वक्त आया, सोने पड़े, साहब मैं तो जुलूस में जा रहे हैं। भाई जुलूस में तो बाद में जाना है, पहले फर्ज अदा कर लो। जो सबसे ज्यादा महबूब है मेरे नबी को, हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक है ना, मुझे नमाज में सुकून मिलता। तो जिसको नमाज में सुकून मिले वो समझ ले सकता हुजूर से मोहब्बत करने वाला, और जिसको नमाज में मजा नहीं आया और नमाज पढ़े, जब नमाज की आदत पड़ जाती है ना, फिर इंसान को चैन नहीं होता। अगर एक नमाज भी छूट जाए, हम कैसे हैं कि कई दिनों से नमाज नहीं पढ़ी, कई हफ्तों से नमाज नहीं पढ़ी, और फिर दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत का। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो एक वक्त की नमाज भी अगर नागा हो जाए तो आदमी बेचैन हो जाए। भाई सच्ची मोहब्बत की अलामत तो ये है। हमें चाहिए जो झंडियां लगाने वाले हैं, जो मिलाद की महफिलें सजाने वाले हैं, जो जलसे करने वाले हैं, और जो खाने पकाकर तकसीम करने वाले हैं, वो आज अहद करके उठे कि जिस तरह हम ये मिलाद मनाकर अपने आका को राजी कर रहे हैं, नमाज पढ़कर भी हुजूर को राजी करेंगे, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। और ये तो फराइज है, नमाज का पढ़ना ये भी फर्ज है, रमजान के रोजे रखना ये भी फर्ज है। और अहमद खान साहब को आगे बोलना है, नमाज का पढ़ना ये भी फर्ज है, रमजान के रोजे रखना फर्ज है, ज़कात जिन पर फर्ज है वो ज़कात जो साहिब इस्तिताअत है ज़कात देना फर्ज है। जिन पर हज फर्ज हो गया, अभी तक हज नहीं किया उन्होंने, जाए फौरी तौर पर हज करने के लिए। कितना नाराज होते हैं हुजूर, फरमाया जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया ना इसने अभी तक, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। इतने नाराज होते हैं हुजूर। लिहाजा जो फराइज हैं सिर्फ वो नहीं क्या अदा करें, बल्कि हमें चाहिए कि सुन्नतें भी कोई न छोड़े। हुजूर की कोई सुन्नत है, अब मिसवाक है मत, हुजूर की सुन्नत हुजूर को पसंद है, और इतनी पसंद थी हुजूर को मिसवाक हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता है कि मैं कहूं कि हर नमाज के वक्त, हर वुजू के वक्त तुमने मिसवाक किया। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता कहीं फर्ज ना हो जाए तुम। अब अगर हुजूर कह देते हर नमाज के वक्त मिसवाक किया करो, और हम नहीं करते मिसवाक, टूथपेस्ट करते, तो सब गुनहगार हो। कितने लोग गुनहगार, कितने लोग जो मिसवाक कर रहे हैं। लेकिन हुजूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया कि मुझे मिसवाक इतनी पसंद है, बस आशिक के लिए इतना काफी। आशिक को जब पता चल गया कि मेरे मुस्तफा को ये पसंद है, तो वो टूथपेस्ट वगैरह तब छोड़ देगा, वो मिसवाक पर अमल करेगा, मिसवाक करेगा कि इसमें मेरे मुस्तफा की रज़ामंद। ये एक सुन्नत मैंने बताई। एक अरब के एक शेख ने पूरी हुजूर की कई 100 सुन्नतें जमा की एक किताब के अंदर। हुजूर की खाने की ये सुन्नत है, पीने की ये सुन्नत है, सोने की ये सुन्नत है, उठने की ये सुन्नत है, चलने की ये सुन्नत है। हमें वो तमाम सुन्नतें देखकर उस पर अमल करना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो भी बोलता, मेरे महबूब का इत्तिबा करोगे, सुन्नत पे अमल करोगे, मेरे महबूब बंदी चलेगा। ये तरीका है और ये पैगाम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम नबी के अहकामात पर अमल करें, नबी के तरीके पर चलें, बिल्कुल जो फराइज हैं उनको किसी सूरत के अंदर नागा न करें, किसी सूरत के अंदर न छोड़ें। सच्ची मोहब्बत का सबूत दें हुजूर से कि हम हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह हमें और आपको सबको हुजूर सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हमारे ना